والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین۔ بعد حمد و صلوات ہم سارے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس جاری یساری ہے۔ اس مقدس مہینے کی 12 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی۔ اس جہان کے اندر آپ تشریف لائے۔ آپ کی ولادت امت کے لیے، انسانوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت تھی، بہت بڑی برکت تھی۔ انسان اگر غور کرے تو انسان کے لیے 2 چیزیں بہت بڑی نعمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے جو نعمت ہے وہ انسان کے لیے دین ہے۔ اس کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب میں نے جو دین ہے یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو میں نے تم پہ مکمل کر دیا ہے۔ یعنی ثابت ہوا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دین، اسلام۔ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے رسول اللہ کی ذات۔ آپ ہر کسی کے لیے نعمت ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نعمت خاص مخصوص بندوں کو دی جاتی ہے، خاص طبقے کو دی جاتی ہے، خاص علاقے کے لیے نعمت ہوتی ہے، خاص ٹائم کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں مدینے کے شہنشاہ پہ، کل کائنات کے والی پہ، اللہ نے آپ کو آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے نعمت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور جس کو یہ نعمت ملتی ہے کوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، حاجی نذیر صاحب بیٹھے ہیں، اظہر صاحب ہیں، یہ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ان کا شکریہ وہی ادا کرے گا کہ جن کو انہوں نے کوئی چیز دی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب مومنوں کو عطا کیا۔ میرا محبوب آیا ہے مومنوں کی طرف، اور رحمت کا جب دیکھا، جب تذکرہ رحمت ہوا، یہ تو تھا نا احسان کی صورت میں
نعمت کی صورت میں، اور نعمت جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کو نہیں دی جاتی، نعمت خاصوں کو دی جاتی ہے۔ فرمایا میرا محبوب آیا ہے، یہ میری نعمت بن کر آیا ہے، اور میں نے عطا کسے کی ہے؟ مومنوں کو، اور مومنوں پہ احسان ہے اس نعمت کا۔ اور اس نعمت پہ کس کس کو خوشی منانی چاہیے؟ اب سوال ہے، جس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہی خوشی کرتا ہے نا، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، مجھ پہ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت کس کس کو دی، اور کس کس کو اس نعمت پہ، اس احسان پہ خوشی کرنی چاہیے۔ آئیے میرے کریم آقا کی آمد سے پہلے کچھ حالات آپ کو عرض کروں۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے محبوب نہیں تشریف لائے تو ایسا ماحول ہے، بلکہ یہ تو غیر مسلم بھی ماننے کو تیار ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ عرب کا، وہ دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن ان کی جو عادات ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ایک دو چیزوں کی طرف، فرمایا کہ وہ ایسا دور کہ جب کسی کی ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی نا، مونس کی پیدائش ہوتی، بچی پیدا ہوتی، اس کے باپ کو جب خبر دی جاتی کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا، اتنی نفرت بچی سے، اور بچی کو ذلت کا نشانہ سمجھا جاتا۔ پھر جب بچی پیدا ہو گئی، بڑی ہو گئی، اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے ان کو زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا، بچی ہے اس کو زندہ اس میں رکھ دیتے۔ ذرا غور کرو کہ ان کے اندر کوئی دل تھے یا کوئی پتھر تھا کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ اب یہ ماحول ہے، اوقاز کا میلہ لگتا، اس میلے کے اندر لوگ اپنے بوڑھے والدین کو بیچتے، کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہوتا، ماؤں کو، اور اعلان کر رہے ہوتے جس طرح آج جانوروں کی منڈیاں لگتی ہے نا، اسی طرح مکہ کے اندر یہ میلہ لگتا، یہ منڈی لگتی، اوقاز کا میلہ۔ اپنی ماؤں کو، والدین کو کندھوں پہ اٹھا کر لوگ کہتے کوئی ہے، میں نے اپنی ماں کو بیچنا ہے۔ ایسا ماحول ہے، رسول اللہ بھی تشریف نہیں لائے۔ اتنا ظلم ہے کہ یہ طلاق نکاح کا سلسلہ ہی نہیں ہے ان میں، عورت کو پاس رکھتے ہیں، ایسی حیثیت ہے عورت کی جیسے جوتا ہے، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا اتار دیا۔ عورت نکاح کے لیے ڈھونڈتے اور کہتے کیا ضرورت ہے کسی عورت کو لانے کی، گھر ماں تو ہے، ماں کے ساتھ رشتہ ازواج قائم کر لیتی اولاد۔ ایسا ماحول ہے۔ جب یہ صورتحال، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ جب کوئی ایسی مشکلات بنتی ہے، جب اتنی گراوٹ کا انسانیت شکار ہوتی ہے، اس وقت اللہ ان پہ کرم کرتا ہے کسی صورت میں۔ اور جب یہ معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو گیا، اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ میرے کریم آقا آئے، آپ نے ہر بہن کو مقام دیا، بیٹی کو مقام دیا۔ فرمایا جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، ان کو پالے گا، پوسے گا، ان کی تعلیم و تربیت کرے گا، اور دوسرے خاندان کے اندر انہیں نکاح کر کے دے گا، فرمایا میں محمد اسے گارنٹی دے رہا ہوں
فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح مل کر میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ والدین کو میرے کریم آقا نے دیکھا، لوگ ماؤں کو منڈیوں میں بیچ رہے، آپ نے ماں کو حمیت دی۔ آپ نے فرمایا جس ماں کو تم منڈیوں پہ بیچ رہے ہو نا، اگر جنت میں جانا چاہتی ہو نا، اللہ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، اس کا احترام کرو۔ باپ کو حمیت دی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ تمہارے والدین جو ہے نا، اللہ کریم نے انہیں جنت کا مین گیٹ بنا دیا ہے، یہ مین دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں والدین، فرمایا ان کی خدمت کرو۔ اللہ ایسے ہی سمجھنا کہ جیسے ہم جنتی دروازے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بہن کو حیثیت دی، جس کو کوئی وراثت کے اندر حصے دار نہیں سمجھتا تھا، اس کو اپنے لیے ذلت کا نشان سمجھتے لوگ۔ فرمایا جس بندے کی بہن بیوہ ہو جائے، اولاد چھوٹی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا، فرمایا وہ اس کی کفالت کرے۔ فرمایا عمرے پہ جانے لگا ہے نا، حج فرض ادا کر لیا، اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، فرمایا میری بارگاہ میں آنے کا اس کو خواہش پیدا ہو، فرمایا میں محمد کہتا ہوں میری بارگاہ میں نہ آئے جو پیسے لگانے ہیں، فرمایا وہ اپنی بہن کی کفالت کرے، میرا رب اسے کئی صدقوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہر کسی کو حیثیت ملی۔ اب جس کو رسول اللہ کی آمد پہ آزادی ملی، اس کو خوشی کرنی چاہیے۔ اگر والدین جو منڈی کے اندر بیچے جا رہے تھے، رسول اللہ آئے تو ہر والدین کو خوشی کرنی چاہیے کہ ہماری حیثیت ہمیں مل گئی۔ ماں کو منڈیوں پہ بیچا جا رہا تھا، اپنی اولاد اس سے نکاح کر لیتی تھی، رشتہ ازواج قائم کر لیتی تھی۔ میرے کریم آقا نے رشتوں کا علیحدہ تعین کیا کہ ان سے تم نے رشتہ کرنا ہے، باقی سارے کے سارے تم پہ حرام ہیں۔ محرم کا تعین کر دیا کہ یہ تیرے لیے محرم ہے، ان سے تو نے نکاح نہیں کرنا، باقی جس سے تیرا جی چاہے نکاح کر لے۔ اب ہر ماں کو خوشی کرنی چاہیے، کیوں؟ وہ آئی رسول اللہ تو ماں کو عزت نصیب ہو گئی، ہمسائے کو عزت نصیب ہو گئی۔ ہر کسی کو میرے آقا کی آمد سے پہلے جسے لوگ زمانہ ٹھکرا رہا تھا، اس ہر ایک کو میرے نبی نے آ کر سہارا دے دیا۔ یتیموں کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، میرے کریم آقا نے یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا نا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر اس بندے کو میرے آقا کی آمد پہ خوشی کرنی چاہیے جسے آزادی نصیب ہوئی، جسے تمام ان برائیوں سے نجات ملی، اس کو خوشی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بچپنا دیکھ لیں، لڑکپنا۔ میں نے نور کا عرض کیا کہ جس جگہ رہا، اللہ نے اس ہستی کو بھی شرک اور تمام جو بری عادات تھی ان سے اللہ نے مبرہ پیدا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر ایک میرے کریم آقا کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جو نور ہے نا، پاک رحموں پاک پشتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی بھی زمانہ تھا، فرمایا میرا نور آگے جو کنورٹ ہوا، آگے منتقل ہوا، فرمایا یہ اس کے اندر گناہ شامل نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں نکاح کے ذریعے کنورٹ ہوتا رہا۔ آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی 2 قربانیوں کا ثمر ہوں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ میں پہلا وہ ذبیحہ جب حضرت عبد المطلب جو ہے نا، آپ کے دادا جان، آپ کے مختلف روایات ہیں، آپ کے تقریباً 8 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 8 بیٹے تھے،
उनमें जो सबसे ज़्यादा महबूब बेटा था ना, वो हज़रत अब्दुल्ला है, रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी, सबसे जो प्यारे थे। जब आप पहले चंद साल पहले जब अबरा ने हमला किया ना, उस वक़्त इतना उसने हमला किया, मुख्तलिफ जो आसार थे ना पहले चले आ रहे थे, उसने उनको दफन कर दिया। जो जमजम का कुआं है ना, इस पे भी मिट्टी डाल दी गई, इसको पोशीदा कर दिया चंद साल उससे पहले। अब कोई उस जगह का पता नहीं है कि जिस जगह पे वो चाहे जमजम है। आपने एक दिन ख्वाब के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, आपको मुकम्मल रहनुमाई की गई कि वो मकाम फ़लाँ जगह पे है और फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मकाम है। आपने कुआं खोदा, उसी मकाम पे जो ख्वाब में दिखाया गया था कुआं दरियाफ्त हो गया। आप खोदते खोदते आपने अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी। तवज्जो से सुनिएगा, आपने अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी। फरमाया बारी ताला, अगर तूने मुझे 8 बेटे अता किए ना, तो मैं एक बेटा तेरे रास्ते पे कुर्बान करूंगा। अब ये मन्नत पूरी हो गई, 8 बेटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इशारा मिला था ना कि आप अपनी महबूब चीज़ मेरे रास्ते पे कुर्बान करें, इसी तरह इशारा मिला अब्दुल मुत्तलिब अपनी महबूब चीज़ आपको पहले इशारा मिला मेरे रास्ते पे कुर्बानी दो। आप उठे, उठकर आपने जानवर ज़िबा किया, बकरा कर दिया। दूसरे दिन इशारा आया प्यारी चीज़, फिर आपने गायें ज़िबा कर दी। फिर इशारा मिला मेरे रास्ते पे सदका करो, फिर आपने ऊंट ज़बा कर दिया। फिर वो ख्वाब याद, वो मन्नत याद करवाई गई कि आपने बेटे की मन्नत मानी थी, बेटे की मन्नत मानी थी कि मैं अपना बेटा ज़िबा करूँगा। जब ये ज़हन के अंदर आया तो अब किस बेटे को ज़िबा करना है? 8 बेटे हैं। कुर्रा डाला गया, कुर्रा अंदाज़ी की गई। पहली दफ़ा जब कुर्रा डाला गया, इमाम ज़ुरक़ानी ने नकल किया, कहते हैं अल-मवाहिदुल लदुनिया के अंदर भी ये रवायत मौजूद है और कुतब के अंदर भी सीरत निगारों ने लिखा, पहला मरतबा कुर्रा डाला गया हज़रत अब्दुल्ला का निकला, जो सबसे ज़्यादा महबूब थे। आपने जब देखा ना, झटका लगा। और मैं दोबारा कुर्रा 10 मरतबा कुर्रा डाला गया, आपका ही नाम निकला। आपने लिया, बेटे को ज़िबा के लिए तैयार हो गए। जो रोसाए कुरैश थे ना, ख़ानदान के लोग, उन्होंने कहा आप इस तरह करें, इन्हें ज़िबा न करें, कोई और तदबीर कर लें। उन्होंने कहा चले, एक है हमारे पास इधर, एक काइन है, नजूमी है, उसके पास चलते हैं, सारा उससे माजरा बयान करते हैं, कोई हल शायद निकल आए। अगर आज आपने बेटा ज़िबा कर दिया, क़यामत तक लोगों के अंदर ये रस्म पड़ जाएगी, ये सिलसिला जारी हो जाएगा। आप उस वक़्त बहुत बड़ा नजूमी काहिन था, जादूगर था उस वक़्त। उसके पास गए, उसको सारा वाक़या बयान किया। उसने कहा आप इस तरह करें, 10 ऊंट, कुर्रा एक तरफ वो रखे, एक कुर्रा जो है हज़रत अब्दुल्ला का डालें। जिस वक़्त तक ऊंटों के नाम कुर्रा नहीं निकलता, उतनी देर 10 ऊंटों का इजाफा करते चले जाएं। मसलन 10 पहली दफ़ा, उनमें एक कुर्रा अब्दुल्ला का नाम डाल दें। जिस वक़्त ऊंटों के नाम कुर्रा निकल आया, वो ऊंट ज़िबा कर देना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब पहली दफ़ा 10 ऊंटों के साथ वो कुर्रा डाला गया, फिर अब्दुल्ला का निकला, फिर 10 बढ़ाए गए, हत्ता के 100 जब ऊंट हो गए ना, 100 ऊंटों का कुर्रा हुआ, उसके बाद जाकर एक हज़रत अब्दुल्ला के नाम नहीं, ऊंटों के नाम निकला। आपने वो 100 ऊंट
اللہ کے راستے پہ قربان کیے۔ آپ نے فرمایا، جو میں نے عرض کی حدیث پاک، آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ ایک یہ تھے، فرمایا کہ اللہ نے میرے باپ عبداللہ کو بچایا، فرمایا ان کی جگہ پہ اللہ نے قربانی اونٹ کی قبول کر لی، فرمایا ایک میں ان کی اولاد ہوں۔ دوسرا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جن کو باپ نے چھری کے نیچے رکھا، گردن پہ چھری چلا دی، میرے رب نے فرمایا ابراہیم یا نادیناہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم چھوڑ دے، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا۔ فرمایا ان 2 باپوں کی میں اولاد ہوں، آپ کے جد اعلیٰ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ پھر کمال کیا تھا اس نور کا، برکتیں کیا تھی؟ جب آپ حضرت آمنہ فرماتی میں جب امید سے ہوئی نا، رسول اللہ کی ولادت سے 4 ماہ پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ جب آپ کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں آیا، آپ فرماتی ہے کہ ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ حالانکہ جب عورت پریگننسی کے اندر آتی ہے تو اس کو مختلف بیماریاں آتی ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، اس کو قے آتی ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دل اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو تمام عوارض تھے نا عورتوں والے، ان تمام عوارض سے اللہ نے مجھے پاک فرما دیا۔ اور کیا تازگی تھی روح کے اندر، کتنی طہارت تھی، کتنی میرے روح کو اللہ نے تسکین عطا کر دی۔ فرمایا میں جس طرف بھی جاتی نا، میرے پاؤں کے نیچے جو بھی پتھر آتا، جیسا بھی ہوتا، وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ فرمایا میں سانس لیتی، میرے سانسوں سے خوشبو آتی۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں آ گئی حضرت عبد المطلب کے پاس، کہا کہ آپ کی جو بہو ہے نا، یہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے بیر، اب یہ بیوہ بھی ہے، پھر اس حالت کے اندر ہے، پریگننسی کے اندر ہے، اس حال میں تو عورتیں بیوہ ہو جائے، عرب کا یہ رواج تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جائے وہ نہا نہیں سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، وہ جاہلیت کے رواج جو تھے وہ موجود تھے ان کے اندر۔ آج جو ہمارے اندر بھی جس طرح کہ وہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن رہا نا کافی عرصہ، اب وہ تو چلے گئے، ان کی رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں جو ہم شادیوں پہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس آئی نا حضرت عبد المطلب کے پاس وہ خواتین کہ انہیں سمجھائیں خوشبو لگا کے نہ نکلیں بیر، یہ بن سمر کے جو یہ نہ کریں، بیوہ بھی ہیں، پھر اس حالت میں ہیں، بچہ ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلی گئی خواتین۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں پوری طرح، اب بہو تھی آپ کی، بیٹیوں کی مانند تھی، فرمایا میں اللہ نے اتنا جلال حضرت آمنہ کے چہرے پہ رکھا تھا کہ میں پوری طرح پورے آنکھ بھر کے آمنہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا رعب اور دبدبا تھا۔ آپ نے کہا اپنی اہلیہ محترمہ ان کو بلایا، کہا کہ آمنہ کو آپ کی بہو ہے، اسے یہ بات کہو کہ لوگ عورتیں باتیں کرتی ہیں، جب پانی بھرنے جاتی ہیں باہر نکلتی ہیں۔ آپ نے بلایا سیدہ آمنہ کو، فرمایا کہ آمنہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ رو پڑی، رسول اللہ کی اماں جان رو پڑی، فرمایا امی جان میں نے کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا دنیاوی جو ٹوٹکا ہے نہیں استعمال کیا۔ فرمایا پھر یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا امی جان جب سے میں آپ کے بیٹے کی امانت کی امین بنی ہوں، اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے، جب میں بولتی ہوں میرے روح سے، میری سانسوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب میں تھوکتی ہوں میرے تھوک سے خوشبو آتی ہے۔ فرمایا جب چلتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتے ہیں ان پتھروں کو بھی اللہ موم بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس سے میں بڑی دو میں تعجب والی بات بتاؤں، آپ فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں پہ جاتی ہوں نا، ساری عورتیں جاتی ہیں،
انہیں کنویں میں وہ ڈول ڈالنا پڑتا ہے، ادھر وہ جو ہوتی ہے مشین جس کے ساتھ وہ چکر لگاتے ہیں، اس کو چکر لگا کے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ فرمایا میں جب کنویں پہ جاتی ہوں نا، مجھے پانی نکالنا نہیں پڑتا، بلکہ پانی خود بخود کنویں کے اوپر آ جاتا ہے، میں بھر لیتی ہوں۔ یہ برکات تھی میرے رسول کی جب حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں تھے۔ جب آپ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ کا ظہور ہوا، آپ دنیا پہ تشریف لائے، فرمایا عام بچوں کی طرح نہیں، بچہ آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ ناف کے اوپر اس کے وہ نالی بنی ہوتی ہے، اس سے جو خوراک اسے ملتی ہے، اس کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے، اس کے سارے معاملات گندے ہوتے ہیں، عورت بھی ناپاک ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ، امام زرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، فرمایا حضرت آمنہ کہتی جب آپ کا ظہور ہوا نا، آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ان ساری گندگیوں سے مبرہ پیدا کیا تھا۔ فرمایا جو ناڑ کا جو ہوتا ہے نا، وین کا کنیکشن ہوتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے کینچی سے، کسی نوکدار چیز سے، فرمایا میرے بیٹے کا میرے ساتھ وہ کنیکشن ہی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ خوراک کہاں سے ملی؟ کیا کھاتے رہے؟ اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سید الانبیاء جس کا ترجمہ آج ملتا ہے الوفا کے نام سے، اشرف سیالوی صاحب انہوں نے کیا، اس کے اندر لکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنیکشن تھا نا، بندہ محتاج ہے، ماں کی خوراک نہ ملے نا، بچہ پرورش نہیں پا سکتا پیٹ میں، ماں کی خوراک ماں کے ذریعے اس کو ملتی ہے۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ میرا محبوب دنیا پہ آیا، میں نے محبوب کو ماں کے پیٹ میں بھی کسی کی محتاجی نہیں دی۔ میرا محبوب ان چیزوں سے مبرہ طیب ہو کر اس جہان میں آئے۔ جب تشریف لائے نا، آپ فرماتے اتنا نور، خرج منی نور، فرمایا مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مسلک کے بہت بڑے سرخیل آدمی ہیں، انہوں نے نشر الطیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، کہتا آپ نے فرمایا مجھ سے تو نور کا ظہور ہوا۔ اور نور کا ظہور، اس نور، یہ نہیں کہ نور ہدایت تھا، نور ہدایت تو بعد کے اندر معاملات ہوئے نا، وہ نور ہدایت تھا۔ یہ نور جو ہوتا ہے نا، یہ روشنی والا نور۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے نور کا ظہور ہوا جس سے میں نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیا کمال تھا۔ بیٹھی مکہ میں ہیں، عراق، ایران، ادھر یہاں تک اس نور کی شعاؤں کے ذریعے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ محلات دیکھ لیے۔ اور پھر فرماتی جب آمد کا وقت قریب تھا نا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے جو ہے نا، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سارے آسمان کے تارے میرے گھر پہ گر رہے ہیں، وہ سارا نور اکٹھا ہو کے میرے گھر میں آ رہا ہے۔ اللہ نے اتنی عظمتوں سے اپنے محبوب کو اس دنیا پہ بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔